بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی کما یحب و یرضی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو کریم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواتین و حضرات، یہ پورے قرآن کی تلاوت کا اور اس میں سے کہیں کہیں سے کچھ چیزوں کو سمجھنے کا ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا یکم رمضان سے، یعنی رمضان کی پہلی شب سے، کہ ہم روزانہ 10:30 سے 12:30 بجے تک یہ پروگرام کیا کریں گے۔ تو اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم روزانہ یہ پروگرام کرتے رہے، اور میرے خیال میں ہمارا کوئی بھی پروگرام ابھی تک مس نہیں ہوا۔ تو آج 25ویں رات ہے، کل 26ویں رات ہوگی، تو کل ہم آخری پارہ پڑھیں گے، اس کا کچھ حصہ ختم کے لیے چھوڑ دیں گے، اور 27ویں شب کو انشاءاللہ ہم دعائے رحمت کانفرنس کے نام سے اس سلسلے کا آخری پروگرام کریں گے۔ اللہ کے دین کی کچھ باتوں کو بھی سمجھیں گے، قرآن کی کچھ باتوں کو سمجھیں گے، اور دعا بھی کریں گے۔ تو یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آخری پروگرام کے لیے بڑی تیاری کریں، خود بھی تیاری کریں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس میں شریک ہونے کی دعوت دیں، بلکہ مطلب ایک مہم چلا کے کچھ گھروں کو آمادہ کریں کہ وہ اپنے گھر میں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس پروگرام میں شریک ہوں۔ چونکہ 27ویں شب بھی ہوگی، قرآن کا اختتام بھی ہوگا، قرآن بھی مکمل ہوگا، تو ہمیں اللہ سے پورا یقین ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں گے تو توبہ کو بھی وہ اللہ قبول کرے گا، جو دعا کریں گے اس دعا کو بھی اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے اس کی بڑی تیاری کریں۔ ہم انشاءاللہ پرسوں رات کو یعنی 27ویں شب کو 11:30 سے 1:30 بجے تک، یعنی کچھ ٹائم بدل جائے گا، اس رات سارے لوگ جاگتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم نے تھوڑا لیٹ اس لیے کیا ہے کہ اس رات کو اکثر مساجد میں ختم قرآن کی تقریبات ہوتی ہیں، تو لوگ آسانی سے 11:30 تک فارغ ہو کر اس میں شریک ہو سکیں۔ تو آج اس سیشن میں ہم نے 29واں پارہ تبارک الذی، یہ پارہ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور درمیان میں سے جس طرح ہمارا طریقہ کار ہے کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے چلے جائیں گے،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سینے کو کھولے اور ہمیں اپنا نور عطا کرے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے نور ہی کی رہنمائی میں یہ زندگی گزاریں، اور جب حشر کے قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نور نصیب کرے، اور جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو اس دن بھی ہمیں اپنا نور نصیب کرے، اور ہم اس کے نور کی روشنی میں اس کی رضا اور جنت کی طرف سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری یہ دعا قبول کرے اور ہمیں اپنے سہلے اور شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے جس کو ہم اکثر درسوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو احسن عمل وہ ہے جو ایمان کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ تو اللہ ہمیں یہ احسن عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر جو پہلا جملہ ہے وہ بھی بڑا اس کے اندر بھی بڑی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے، اور اسی کے ہاتھ میں پورا اختیار ہے، پوری بادشاہی ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہ بڑا زبردست ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احسن عمل کی توفیق بخشے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ ناکام، بد نصیب، بدبخت اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی گھاٹے میں مبتلا کر لیں گے، وہ جب اپنا انجام دیکھیں گے تو یہ بڑا ہی سبق آموز جملہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم اللہ کی بات کو توجہ سے سنتے اور اس کی دی ہوئی عقل سے کام لیتے تو ہم مطلب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں
نہ جاتے، اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ مطلب دیکھیں کیسی بات وہ کہیں گے کہ اگر ہم توجہ سے سنتے اور عقل سے کام لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کوئی بندہ توجہ سے سنے اور جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہے اس کو استعمال کرے، تو وہ ضرور ایمان لے آئے گا اور وہ ضرور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کا سننا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور اس پر غور اور تدبر اور عقل کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں دین کے ابلاغ کا اور دین کے غلبے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن سنائیں۔ لوگ اگر قرآن سن لیں گے اور قرآن پر غور کریں گے تو وہ حق کی طرف آ جائیں گے۔ اگر لوگ قرآن نہیں سنیں گے اور اس پر غور اور تدبر نہیں کریں گے تو پھر تو بات نہیں بنتی، پھر تو کام نہیں چلے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس طرح وہ لوگ اپنے قصور کا خود ہی اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے چونکہ سنا نہیں، عقل کا استعمال نہیں کیا، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ یعنی وہ خود ہی اعتراف کر لیں گے، لیکن اس دن ان کا جو اعتراف ہے وہ مطلب کوئی ان کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ ان کے اعتراف پر اللہ کہے گا کہ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ کہ جب ہم انہیں سمجھاتے رہے، ہمارے انبیاء سمجھاتے رہے، پوری ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری، اس وقت انہوں نے سمجھا نہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سنتے، اگر ہم عقل سے کام لیتے اور ہم جہنم میں نہ آتے، اور پھر یہ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں ہمارے اپنے گناہوں کا، تو مطلب اللہ غصے میں آ کر فرمائے گا کہ لعنت ہو ان پر۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، اور جو لوگ بالغیب اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ تو اللہ پوری کائنات میں اس کو پہچاننے کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، انسان کے اپنے وجود میں بے شمار نشانیاں ہیں، اور پوری کائنات میں مطلب ہے کہ ساری کی ساری کائنات، ساری مخلوقات جو ہیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر رہی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اور یہ پرندے اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے، رحمان کے سوائے کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ مطلب یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے فضا کے اندر اڑنے کی جو صلاحیت بخشی ہے اس نے ہی بخشی ہے کہ وہ فضا کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں اور تیر رہے ہوتے ہیں،
اور پروں کو بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں. مطلب بندہ غور نہیں نہ کرتا، ورنہ چیونٹی میں بھی نشانی ہے، پرندے میں بھی نشانی ہے، چپائے میں بھی نشانی ہے، پودے میں بھی نشانی ہے، مطلب ہر چیز میں نشانی نشانی ہے. امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. یہ بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ اچھا، یہ بھی واقعی صحیح بات ہے کہ یہ جو انسان کو رزق مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. اگر وہ رزق روک لے، پانی کو روک لے، روشنی کو روک لے، ہوا کو روک لے، مطلب اپنی کسی اس نعمت کو روک لے، تو کہاں سے انسان رزق پائے گا؟ یہ ایک چھوٹا سا اس نے جرثومہ بھیجا ہے اور انسان خود ہی اپنا رزق بند کر رہا ہے، اپنی مارکیٹیں بند کر رہا ہے، اپنے جہاز بند کر رہا ہے، اپنی فیکٹریاں بند کر رہا ہے اس جرثومے سے ڈر کر. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے سوتے اگر بند کر دے تو کون کھول سکتا ہے؟ اللہ ہی رزق دے رہا ہے، اللہ ہی عطا کر رہا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں وہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم نے انسان کو جو سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی دی ہے اور سوچنے کی دی ہے، یہ بہت بڑی ہماری نعمتیں ہیں. اور یہی وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو دوسری جو دنیا کی مخلوقات ہیں اس سے مطلب ممتاز کرتی ہیں. اس کا دیکھنا بھی جانوروں کی طرح کا دیکھنا نہیں ہے، اس کا سننا بھی جانوروں کی طرح سننا نہیں ہے، اور اس کا سوچنا بھی ظاہر ہے گائے بھینس کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف صلاحیتیں دی. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ بالکل ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے اور اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اس وجود، اس زندگی اور اس رزق اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں اور جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح زندگی کے اس سفر کو مکمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. یہ ایک بڑی ویسے بد نصیبی کی بات ہے کہ یہ جو انسانی معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے خاندانوں میں پیدا کیا ہے اور ان کو بڑا مال دیا ہے، بڑی دولت دی ہے اور بڑا اقتدار اور حکومتیں دی ہیں، بالعموم یہ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں بلکہ اللہ کے دین کے دشمن بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. یہ مکے کے بھی جو بڑے بڑے سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے اور مطلب عجیب عجیب جو ہے وہ حرکتیں کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا. اور ایک وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کی قسم ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ تو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. اور بلا شبہ لوگ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں اور ان کی زبانیں بھی اس کے لیے کھلتی تھی. مثلا میں تو کبھی کبھی مطلب اپنے درسوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی جاتی ہے، بڑی نعت لوگ کہتے ہیں، اور مطلب ایک رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی نعتیں کہی گئی ہیں مطلب اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، یعنی شروع سے آج تک لوگوں نے ان کی تعریف میں بہت ہی نعتیں کہی ہیں. لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ سب سے پہلی نعت تو ان کے دشمنوں نے کہی تھی ان کے حق میں. جو سب سے پہلی نعت ان کے حق میں کہی گئی وہ تو ان کے دشمنوں نے کہی کہ جب انہوں نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی مکہ کے لوگوں، ان کو اکٹھا کیا، وہ آگے اور کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم میری بات مان لو گے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ بھئی اس پہاڑی کے پیچھے کو فوج ہے. فوج ہوتی تو ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ وہ فوج آئی ہوئی ہے اور ہم پر حملہ کرنے والی، لیکن اگر آپ نے کہا تو مان جائیں گے، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو یہ نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ سب سے پہلی تو نعت انہوں نے کہی، اور پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد اگر وہ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں تو کوئی بات بنتی نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ یہ جادوگر ہیں تو بھی بات نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجنون تو یہ خود ہیں، پاگل تو یہ خود ہیں، تم تو بہت اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو. اور پھر مطلب یہ سردار تھے، ان میں سے پتہ نہیں کسی کا نام لیے بغیر اللہ نے فرمایا کہ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، مطلب یہ کہ تم اپنے موقف سے پیچھے ہٹو، یہ بھی موقف سے پیچھے ہٹیں،
تو یہ تو موقف کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں، لیکن تمہارا موقف 100% حق ہے، تم اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے؟ تم تو نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ تو چاہتے ہیں کہ تم اپنی سچائی سے پیچھے ہٹو تاکہ یہ اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹیں۔ تم اگر سچائی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹو گے تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ جھوٹ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو اس طرح تو حق اور باطل کے ساتھ سودا بازی نہیں ہوتی۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، فطرت کا برا ہے۔ اچھا جی، یہ جب ساری باتیں مطلب پڑھی جاتی ہیں تو بڑے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے دیا بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور مطلب ان کی حیثیت بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے سارے پیسے کو، ساری حیثیت کو جرم کے لیے، فساد کے لیے، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے استعمال کرتے اور لوگوں کو لڑانے کے لیے استعمال کرتے۔ یہ ہمارے دیہات کی جو حالت ہے، ہم وہاں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دیہات ہیں ان میں جو مطلب بڑے لوگ ہیں، اب کسی کا نام لینا یا اس طرح تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا کام ہی شرارتیں کرنا ہے، ان کا کام ہی لوگوں کو لڑانا ہے، ان کا کام ہی غریبوں پر جبر کرنا اور زیادتی کرنا ہے، اور کوئی کام ہی نہیں۔ تو یہ عجیب صورتحال ہے۔ حالانکہ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے سٹیٹس دیا ہے، پیسہ دیا ہے، وہ اگر اس سٹیٹس کو استعمال کر کے، پیسے کو استعمال کر کے اپنے جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے اس میں کوئی انصاف اور بھلائی کا کام کرے تو اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، اور وہ کر سکتا ہے۔ اور کہیں کہیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بھئی کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں اس طرح کا کوئی بندہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں بڑی خیر ہے، بڑی اچھائی ہے، اور بڑا انصاف ہے، اور لوگ بڑے سکھ کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ ایک بندہ ہے جو اپنی طاقت کا ٹھیک استعمال کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے وہ سکھ میں ہے۔ وہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ گیا، ایک ضلع میں، تو وہاں میں کوئی 10 دن رہا، تو 10 دن میں نے کوئی مطلب وہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں سنی، بھائی کوئی ڈاکہ ہو گیا ہے یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے یا کوئی قتل ہو گیا ہے۔ تو میں نے خود، مجھے حیرانگی ہوئی کہ پاکستان میں تو ہر وقت یہ خبریں آتی رہتی ہیں، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، تو میں 10 دن سے یہاں ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں میں نے سنی۔ تو میں نے ایک بندے سے مطلب بات کی، تو وہ کہنے لگا کہ آپ مہینہ بھی یہاں رہیں گے، 2 مہینے بھی یہاں رہیں گے تو آپ کو ایسی کوئی خبر نہیں ملے گی۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں ایک نوجوان ہے، وہ ہر الیکشن میں جیت جاتا ہے، MP بن جاتا ہے، اور وہ بہت اچھا آدمی، اور اس ایک بندے کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ مطلب خرابی پیدا کرتے ہیں، اور ایسے ہی ایک آدمی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے۔ جفاکار کا مطلب یہ کہ کمزور پر زیادتی کرتا ہے، اور سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، مطلب فطرت کا برا ہے۔ اس بنا پر یہ ساری برائیاں اس کے اندر اس لیے ہیں کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، مطلب اس کی ناک وہ
یہ جو بڑے چودھری ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں آدمی کی ناک بہت بڑی ہے. یہ ناک ایک محاورہ ہے نا کہ بھئی اپنی ناک بچانے کے لیے مطلب ناک کے بڑا ہونے کو لوگ عزت کی علامت اور بڑائی کی علامت سمجھتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ناک بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک کو سونڈ کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی سونڈ کو ہم آگ سے داغ لگائیں گے. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. یہ بھی ایک دلچسپ بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ ہر کسی کے لیے یہ زندگی آزمائش ہے، ہم اس کے لیے آزمائش کے سامان پیدا کرتے رہتے ہیں. تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ کچھ باغ والے تھے، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ان باغوں کی وجہ سے. تو باغ ان کے بہت اچھے تھے، بڑے پھل دیتے تھے، لیکن انہوں نے ان باغوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری جو ہے وہ کرنی شروع کر دی، اور اپنے پندار میں وہ بڑے بن کے بیٹھ گئے، حالانکہ انہیں شکر کرنا چاہیے تھا. تو ایک دن وہ مطلب رات کو انہوں نے مشورہ کیا کہ صبح سویرے ہم اپنے پھل جا کے توڑیں گے، اور کوئی مسکین اگر وہاں آیا نا تو کسی کو کچھ نہیں دینا، بالکل کسی مسکین کو کوئی شے نہیں دینی، سویرے جانا ہے اور اپنے پھل توڑنے. تو ان کا ماضی بھی کوئی اسی طرح کا ہوگا، وہ ناشکری پر ناشکری کرتے آ رہے ہوں گے. تو راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو صاف کر دیا، اس پر کوئی بلا بھیج دی اور اس کا بالکل ہی صفایا کر دیا، وہاں کوئی چیز ہی کوئی نہ رہی. اب صبح وہ اٹھ کے گئے تو وہاں جا کے کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، یہاں تو مطلب یہ کیا، ہم کہیں اور آ گئے، یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر ایک نے کہا نہیں، کہیں اور نہیں آ گئے، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے. اور میں تمہیں کہتا نہیں تھا، پھر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ کوئی سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، یہ جس طرح کی تم باتیں کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کی ناشکری کی بات ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس طرح میں دنیا میں بھی عذاب دیتا ہوں، نعمتوں کو چھین لیتا ہوں، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود
وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ تو جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے وہ اس دن جھکنا چاہیں گے اور نہیں جھک سکیں گے۔ جس روز سخت وقت آگ بڑھے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت پہ ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ سب صحیح و سالم تھے اس وقت، انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ تو یا اللہ ہم تو سجدے کا انکار نہیں کرتے، ہمیں اس دن بھی سجدے کی توفیق دے۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ پہلا روبہ مکمل ہو گیا ہے، اب دوسرا روبہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم
ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه هاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفذون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واتقون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف
خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوك ونسرا وقد أذلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. یہ الحمدللہ 29ویں پارے کا نصف ہم نے تلاوت کر لی ہے. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں ان میں زیادہ تر آخرت کا ذکر ہے اور بہت ہی اس میں بڑا جلال بھی ہے اور بڑا روب بھی ہے اور بڑا ڈراوا بھی ہے. تو ظاہر ہے یہ بڑی مطلب اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ جو پہلی سورت ہم نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الحاقہ ہے. الحاقہ قیامت کا نام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ جس نے بالآخر ہونا ہی ہونا ہے. تم خواہ اس کے بارے میں جو بھی سمجھتے رہو، جو بھی اس کی خبر پر سلوک کرو، جو بھی اس کا رد عمل کا اظہار کرو، اس نے ہونا ہی ہونا ہے. وہ بالکل مستقبل میں ہونے والا ایک ایسا واقعہ ہے کہ گویا وہ ہو چکا ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے، ہونی شدنی ہے. تو اس میں ساری آخرت کی باتیں ہیں اور آخرت میں بہت سارے واقعات معاملات ہوں گے، اور جیسے ایک معاملے کی طرف بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلاتا ہے آیت نمبر 19 میں سورہ الحاقہ کی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. مطلب یہ کہ جس کو جو کامیاب ہو جائے گا، جس کو پاس کارڈ جو ہے وہ مل جائے گا، اور جس کے مطلب ہے کہ مضامین میں نمبروں کی تعداد بہت اچھی ہوگی، تو وہ خوشی خوشی سے دوسروں کو دکھائے گا کہ بس دیکھو میرا پڑھو نامہ اعمال. یہ ویسے کامیابی کا جو کارڈ ہے وہ تو خواہ مخواہ دکھانے کو جی چاہتا ہے. وہ مجھے ایک دوست، یہاں ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتے تھے، تو مجھے ایک دوست بڑا یاد آتا ہے. اس وقت بھی ویسے اس کی حرکتیں، اس کا طریقہ بڑا یاد آتا تھا. وہ بڑا محنت کرتا تھا اور امتحان میں بہت اچھے نمبر لیتا تھا. تو جب اس کے اچھے نمبر آتے تھے تو وہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کے نا، ایک کو تلاش کرنا، پھر دوسرے کو تلاش کرنا، پھر تیسرے کو تلاش کرنا، اور اس کو جا کے یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے نمبر بڑے اچھے آئے ہیں. اس کو یہ کہتا تھا، مجھے بھی وہ کہتا تھا کہ بھئی کیا بنا ہے نتیجے کا، کیسا نتیجہ آیا ہے، سنا ہے آپ کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں. تو وہ یہ ساری بات اس لیے کرتا تھا کہ وہ اپنے نمبر بتانا چاہتا تھا. تو پہلے پوچھ پاچھ کے پھر وہ اپنے نمبر بتا دیتا تھا کہ میرے تو اتنے نمبر آئے ہیں. پھر وہ یہ کہتا تھا کہ بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ
مطلب آپ تو بڑے ذہین آدمی ہیں، تو ہم تو اتنے ذہین نہیں ہیں، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، پھر ہم محنت کرتے ہیں، تو پھر ایک کو بتا کے میں دوسرے کو، پھر تیسرے کو، چوتھے کو جا کے بتایا کرتا تھا کہ میرے اتنے نمبر آئے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ کی بات بھی مجھے بڑی یاد ہے کہ میٹرک کے امتحان میں اس کے بیٹے نے بڑے اچھے نمبر لیے، تو وہ بزرگ اب جہاں 4 بندے بیٹھے ہوتے تھے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ بس باتوں میں مطلب بات نکال لیتے تھے اور پھر بتاتے تھے کہ میرے بیٹے نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں۔ وہ اصل میں پڑھتا اتنا نہیں ہے، ذہین بہت زیادہ ہے، اگر وہ پڑھتا زیادہ تو اس کے اور بہت زیادہ نمبر آنے تھے، بس جہاں کو 4 بندے بیٹھے ہوتے تھے وہاں جا کے وہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بھی پیش کر رہا ہے کہ اس وقت بھی جس کی فرسٹ ڈویژن ہوگی یا جس کے اچھے نمبر ہوں گے، وہ لوگوں کو مطلب کہتا پھرے گا کہ لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ میں تو سمجھتا تھا کہ بھائی حساب ہونے والا ہے اور ہمیں حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا۔ ظاہر ہے جس کو فیل کارڈ ملتا ہے اس کا تو جی یہی چاہتا ہے کہ بھئی یہ نہ دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ مطلب ناکامی کا حساب تو کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا، ناکامی کا رزلٹ جو ہے وہ تو کوئی نہیں سننا چاہتا۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، اور میں ختم ہو جاتا، نہ میں زندہ ہوتا، نہ میں کوئی حساب دیکھتا۔ آج میرا مال میرے کچھ نہ کام نہ آیا، پھر خود ہی کہے گا کہ میں جس مال کے پیچھے پڑا رہا وہ میرے کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، میری جو چودراہٹ تھی، میرا جو مطلب وہ مقام و مرتبہ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے، اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں باندھ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے، نہ زخموں کے دھون اور پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے۔ جس کھانے کو خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ مطلب ان صورتوں میں کرتا ہے۔ آگے پھر یہ سورہ معارج ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان کیے ہیں اور لوگوں کو ڈرایا ہے۔ اور اس صورت میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل سورہ مومنون کا جو پہلا رکوع ہے اس سے بالکل ملتی ہیں، کوئی شاید کو تھوڑا بہت کو لفظوں کا اختلاف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب مومن بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اور سورہ مومنون کا جو پہلا رکوع ہے اس کے بارے میں جب ہم نے اس کی تلاوت کی تھی تو مجھے یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ تو میں پھر بیٹھا رہا کہ میں دیکھ لوں بھئی کیا قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عمر اس وقت مجھ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں 10 ایسی باتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان پر عمل کر لے تو وہ جنتی ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو پھر وہ سورہ المومنون کی انہوں نے پہلی آیتیں تلاوت کی جس میں ان اہل ایمان کی صفات کا ذکر آتا ہے جو
جنت میں جائیں گے، بلکہ میراث میں جنت الفردوس پائیں گے۔ بالکل ان سے ملتی جلتی یہاں آیتیں ہیں، آیت نمبر 22 سے شروع ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے جو مضمون آ رہا ہے اس میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو بخل کرتا ہے، مگر وہ لوگ ان عیوب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بندہ بے خوف ہو، جو اپنے حیا کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور پھر آخر میں کہا کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ سورہ المومنون کے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جن کی یہ صفات ہوں گی وہ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو انہی لوگوں میں شامل کرے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، اور یہاں جو ہے وہ نصف مکمل ہو جاتا ہے۔ سورہ نوح کے اندر تو مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی وہ باتیں، ان کی آخری باتیں کہ جب وہ اپنی قوم سے بہت زیادہ تنگ آ گئے، سمجھا کے 950 سال انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ ویسے وہ انتہائی اولو العزم پیغمبر تھے، اتنی لمبی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈالا اور وہ اس میں بھی پورے اتر گئے، اور آخر میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اس قوم کے اندر کوئی بلائی نہیں ہے، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کو غرق کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اور ان کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں، لیکن یہ آیت نمبر جو 10 ہے یہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہی گئی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اپنی زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی، جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے تم رکو، تو وہ تو اس دنیا میں تمہیں بہت کچھ دے گا، پیسے بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغ بھی دے گا، نہریں بھی جاری کرے گا۔ اور آخر میں یہ جو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کے یہ جو رئیس ہیں اور بڑے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اگر ان کی خدمت کرو تو یہ ہمیں کچھ دیں گے، تو اگر تم اللہ تک کے بندے بنو تو وہ تمہیں نہیں دے گا۔ یا تم ان رئیسوں سے تو بڑے ڈرتے ہو کہ اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو ان کی نافرمانی بڑی خطرناک ہوگی، تو کیا اللہ کی نافرمانی خطرناک نہیں ہو سکتی؟
اللہ کے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی وقار اور عزت پیدا نہیں ہوتی. تو یہ سورہ نوح ہے جہاں ہمارا نصف جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فطاب عليكم
فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. تو الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آج 25ویں رات میں ہمارا جو 29واں پارہ ہے اس کا تیسرا ربع بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. یہ ویسے جنوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے اور یہ ایک ہی گروپ ہے جنوں کا جن کا بار بار ذکر اللہ کرتا ہے. وہ پارٹی ایک ہی ہے, ایک جگہ بھی اسی کا ذکر ہے, پھر اسی کا ذکر ہے. اور یہ کوئی اتنے خوش قسمت جن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اتنے اچھے انداز میں کیا ہے. بلکہ آپ اندازہ کریں کہ یہ پوری صورت جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی بدسلوکی ہوئی, بہت زیادتی ہوئی. اور پھر جب وہ وہاں سے آئے تو طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ تھی, وادی نخلا اسے کہتے ہیں. وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز ادا کی اور اس میں قرآن پڑھا.
اور اس قرآن کو جنوں کے ایک گروپ نے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا کہ میرا کوئی قرآن جن سن رہے ہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے وہ بتایا کہ جنوں کے ایک گروپ کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا، انہوں نے قرآن سنا، پھر وہ قرآن سن کر ایمان لے آئے. پھر ایمان لا کر انہوں نے اپنی قوم کے اندر جا کر تبلیغ شروع کر دی. تو ان کا ذکر غالباً سورہ احقاف کے اندر بھی آتا ہے اور یہاں بھی ان کا ذکر ہے. وہ جنوں کی ایک ہی پارٹی ہے، اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے سامنے جب سورہ رحمان میں نے تلاوت کی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میری زبان سے ادا ہوتا تھا تو جن آگے سے کہتے تھے کہ یا اللہ ہم تو تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. تو وہ کوئی بہت ہی اچھے جن تھے، وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ اپنی قوم میں گئے اور جا کر تبلیغ کرنا شروع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر جو باتیں کی ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ ساری صورت جو ہے وہ ان جنوں کی باتیں ہیں کہ جنوں نے یہ کہا، جنوں نے یہ کہا، جنوں نے یہ کہا، جنوں نے یہ کہا. مطلب ان کی ساری جو تقریریں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. تو یہ ساری جو سورہ جن ہے یہ انہی کی باتوں پر مشتمل ہے. اور اس میں ایک بات جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کی، اور اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم اس دنیا میں بھی انہیں بڑا سیراب کرتے. مطلب ہے کہ لوگ اگر اللہ کے راستے پر چلیں تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بڑے رنگ لگاتا ہے. لیکن وہ سارے جو دیکھیں آگے یہ بات ہے کہ تاکہ اس نعمت سے ہم ان کی آزمائش کریں. وہ جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے نا، وہ ہوتی آزمائش ہی ہے. جو کچھ بھی دنیا میں تو جو چیز بھی کسی کے پاس ہے وہ آزمائش ہے. اس کا دینا بھی اللہ کا آزمائش ہے، اس کا نہ دینا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اس طرح بہرحال یہ بات بڑی ایک ہے کہ وہ جن ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ان جنوں کا بہت اچھے الفاظ میں ذکر کیا، ان کی باتوں کو قرآن کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا. اس کے بعد پھر سورہ مزمل ہے جس میں یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب قرآن کا اتنا حصہ نازل ہو چکا تھا کہ اس کو اگر تلاوت کیا جائے تو مطلب کافی حصہ جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ راتوں کو اٹھا کریں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن کو آہستہ آہستہ اور سمجھ کر ورتل القرآن ترتیلا پڑھا کریں. یہ قرآن کا جو پڑھنا ہے یہ تمہارے اندر بڑی طاقت پیدا کرے گا، قوت پیدا کرے گا، تمہیں حوصلہ دے گا. اور جو تم دن میں ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہو، لوگوں کو جو سمجھاتے ہو اور مخالفین کی طرف سے جو باتیں ہیں ان کو برداشت کرتے ہو، تو یہ جو رات کو اٹھ کر قرآن پڑھنا ہے یہ تمہیں بڑی طاقت بخشے گا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قرآن پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. کہ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جایا کرو. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ان سے نمٹ لوں گا. ان سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو، پھر ہم نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد پھر سورہ مدثر ہے. یہ کہا جاتا ہے، یہاں بھی حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سورہ مدثر ہے
یہ سورہ اقرا کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی پہلی سورت جو پہلی وحی ہے وہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں ہیں، اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یہ سورہ مدثر کی آیات، پہلی آیات۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دے دیا کہ لوگوں کو سمجھائیں، انہیں تبلیغ کریں، اور اس کو شروع اس طرح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی کا جو بوجھ تھا اس کو انہوں نے بڑا محسوس کیا، گھر آ کر لیٹ گئے اور خدیجۃ الکبریٰ کو کہا کہ مجھ پر کوئی کپڑا اوڑھ دیں، تو انہوں نے کپڑا اوڑھ دیا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، اس کپڑا اوڑھنے ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر کہہ کے پکارا کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے۔ یہ وحی اس لیے تو نازل نہیں کی کہ وہ لیٹ جاؤ، اٹھو، اللہ کا نام لو، اللہ پر بھروسہ کرو، قم فانذر، اور لوگوں کو خبردار کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو کہ وہ رب بھی بڑا ہے، اس کو بڑا مان لو، اس کا حکم تسلیم کر لو۔ لیکن یہ کام کرتے ہوئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آداب اور شرائط میں سے بڑے بڑے آداب اور شرائط یہ ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تم نے اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے، تم نے چونکہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تمہارے کپڑے بالکل صاف ہونے چاہیے، تم پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ تبلیغ کا کام کرتا ہے اسے اپنے اوپر بڑی نظر رکھنی چاہیے۔ وَالرُّجْسَ فَاهْجُرْ، اور تم گندگی سے بہت دور رہو، ہر طرح کی گندگی، خیال کی گندگی، زبان کی گندگی، عمل کی گندگی، ہر طرح کی گندگی سے دور رہو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی بندے پر اس لیے احسان نہ کرو کہ جواباً وہ تمہیں دے گا، بے لوث احسان کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، لوگوں سے وصول کرنے کے لیے احسان نہ کرو۔ اچھا جی، یہ ویسے باتیں کی تو جاتی ہیں، درس پھر بھی ان پر دیا جاتا ہے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بندہ تو جس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس سے توقع بھی کرتا ہے کہ وہ بھی اچھا سلوک کرے گا، اور اس سے لالچ بھی کرتا ہے کہ وہ بھی اچھا سلوک کرے گا، تو اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، تم اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ کام کرتے ہوئے جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دشمنیاں، عداوتیں تمہارے ساتھ لوگ کریں، اس پر اللہ کے لیے صبر کرو۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، مطلب لوگوں کے رویوں پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال پھر اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ صبر بھی کرتے ہیں اور اس کا اجر بھی پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 6-7 آیات ہیں ان میں بڑا سبق ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ جو بڑے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سب کو بتا دو کہ تم بڑے نہیں ہو، اللہ بڑا، تمہارا حکم اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے، اللہ کا حکم اس قابل ہے کہ اس کو مانا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی بڑائی بیان بھی کی اور اللہ کی بڑائی کو قائم بھی کر دیا، سب بڑوں پر انہوں نے اللہ کی بڑائی کو قائم کر دیا، ہر بڑے کی کمر انہوں نے توڑ دی، جو سمجھا اس کو سمجھا دیا، جو نہیں سمجھا اس کو توڑ کے رکھ دیا اور اللہ کی بڑائی کو قائم کر دیا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، اور کسی پر اس لیے احسان نہ کرو کہ وہ جواباً تمہیں دے گا، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ
یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ اخلاق جو ہے، بہت بلند اخلاق، اس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور پھر ان کے ذریعے انہوں نے ہر بندہ مومن کو یہ تعلیم دیا۔ یہ یا ایھا المدثر کے بارے میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ ہر لیٹنے والے کو مدثر نہیں کہتے۔ جکنا ہی لیٹ جانے ہیں تو اتنے چادر لے لے آنے ہیں تو سمجھنے ویسی بھی مدثر ہی ہیں، وہ تو چادر جلیلی ہے۔ ہر لیٹنے والے کو مدثر نہیں کہتے، اس لیٹنے والے کو مدثر کہتے ہیں جو اس لیے لیٹتا ہے کہ لیٹ کر سوچے کہ جو اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈال دی ہے میں اس کو کس طرح پورا کروں، اس سوچ کے لیے جو لیٹتا ہے اس کو مدثر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی سوچ کے لیے لیٹے تھے۔ بندہ سوچنے کے لیے لیٹتا تو ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنا کر کہا کہ ٹھیک ہے تم سوچ رہے ہو تو سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دو، اٹھو اور کام شروع کر دو۔ تو یہ سورہ مدثر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جو آخری آیت ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اور وہ اس کا بھی اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو معاف کر دے۔ بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناذرة إلى ربها ناذرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ 29واں پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ ہم 30ویں پارے کا بھی زیادہ تر حصہ تلاوت کر لیں گے، سمجھ لیں گے. بس اختتام کے لیے کوئی چھوٹی چھوٹی 8-10 صورتیں رکھ لیں گے اور وہ بھی ہم 27ویں شب کو پڑھیں گے
اور اس کے علاوہ بھی قرآن کے کچھ حصے پڑھیں گے، سورہ رحمان بھی ہم پڑھیں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ تو یہ جو آخری ربع ہم نے پڑھا ہے، اس میں ایک سورہ قیامہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر، یہ ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے اور یہ سمجھا رہا ہے کہ بالکل وہ وقت تم پر آنا ہے، اس کی تیاری کرو اور اس کی فکر کرو، بلکہ فکروں میں سے اگر کوئی کرنے والی فکر ہے تو وہ یہی ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس سورہ قیامہ کی بھی آیت نمبر جو 20 ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، تمہارے پاس کوئی قیامت کو جھٹلانے کے لیے دلیل کوئی نہیں ہے، بس جس آزمائش میں ہم نے تمہیں ڈالا ہے اس میں تم فیل ہوتے ہو اور تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ دنیا کی محبت ہے یہ تمہیں خراب کرتی ہے۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا کی زندگی سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ موت کا اللہ ذکر کرتا ہے، موت تو بہرحال آنی ہے اور موت کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کی یاد بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو موت تو ہم سب کے سر پر ہے، ہم پتہ نہیں کیوں اس کو موت کو یاد نہیں کرتے اور طرح طرح کی غفلتوں میں گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دنیا کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں اور بات بات پر ہم مطلب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اس دنیا کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تم پر موت کا وقت آنا ہے، اور جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور پھر کوئی مطلب لوگ کہیں گے کہ بھئی اب سارے علاج معالجے تو ختم ہو گئے ہیں، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو، دم کرنے والے کو بلاؤ، تو بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں بھی مختلف انداز سے آخرت کی تیاری کا سبق دیتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے۔ یہ سورہ دہر تو بالکل جس طرح کی ہے نا سورہ رحمان، اس سے ملتی جلتی یہ صورت ہے۔ اس میں جنت کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نظارہ لوگوں کو کرایا ہے نا، دکھایا ہے، تو صحابہ تو جب اس کو پڑھتے تھے نا تو بالکل مطلب ہے کہ عجیب کیفیت ان پر طاری ہو جاتی تھی اور وہ بالکل جنت میں پھرنا شروع کر دیتے تھے اور جنت کا شوق انہیں بہت زیادہ ان کے دلوں کے اندر مچلتا تھا اس صورت کو پڑھ کے۔ تو اس میں بڑا خوبصورت نقشہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو ہے وہ کھینچا ہے۔ تو اب بھی جو لوگ مطلب اس کو پڑھتے ہیں بڑے شوق سے، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کی زبانوں پر بڑی یہ جچتی ہے اور بڑا لطف آتا ہے۔ مجھے بھی اس کا ایک لطف بڑا اچھی طرح یاد ہے۔ ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو حرم کے اندر فجر کی نماز کا وقت تھا، تو میں تو بالکل چھت پر تھا، وہ جو چھت کا جنگلہ ہے اس کے ساتھ میں کھڑا تھا۔ مجھے مطلب حرم کے امام نظر آ رہے تھے، وہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے فجر کی دوسری رکعت میں اس صورت کو پڑھا اور بالکل وہ عجیب پوری کیفیت مجھے یاد ہے کہ واقعی اس صورت کو سن کر عجیب کیفیت ہو گئی۔ تو اس کی آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر شروع کرتا ہے
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم شمسا ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے۔ نیک لوگ جنت میں ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے مشروبات پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے، اس دن سے ڈرتے تھے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ کے الفاظ ہمیں درکار ہیں، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جھاڑے کی ٹھر۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوں گی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جب چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن، شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو جنت کے منتظمین نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک اور چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ جیسے موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد یہ سورہ مرسلات ہے، آخری سورت ہے۔ اس آخری سورت کا جو آخری جملہ ہے نا، جس کے ساتھ سورت مکمل ہو جاتی ہے، آپ اسی کو پڑھ لیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہوگا جس کو یہ سن کر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن سے بھی کوئی اچھا اور مؤثر کلام ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق بھی 20 منٹ پہلے مکمل ہو گیا ہے۔ بس آپ سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور شکر کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں۔ یہ آخری راتیں ہیں، آخری دن ہیں، ان کو بھرپور استعمال کریں۔ یہ وہ دن اور راتیں ہیں جن میں آپ نے اپنی مزدوری اللہ سے حاصل کرنی ہے، اور اللہ نے آپ کو مزدوری دینی ہے۔ اور جو مزدور مزدوری لینے کے وقت غیر حاضر ہو جائے تو یہ تو اس کی بڑی محرومی ہے۔ تو غیر حاضر نہ ہوں، اللہ کے دربار میں موجود رہیں تاکہ وہ آپ کو اپنی شان کے مطابق مزدوری دے۔ اور یہ جو دن ہے، کل کا دن اور پرسوں کا دن،
اس میں بھرپور محنت کریں، بھرپور محنت کریں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں، چونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل ہو گئی، لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا جو ہے وہ ختم ہو گیا، بہت ہی محدود ہو گیا۔ اس وجہ سے ہمارے بہت سارے دوستوں نے اور ہماری بہت ساری محترم بہنوں نے اس طرح کے لائیو پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی کوشش کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ امت کے دن بھی بدلے، مسلمانوں کے دن بھی بدلے، سب کے اس عمل کو بھی قبول کرے اور سب کی دعاؤں کو بھی قبول کرے۔ لیکن ہمیں دین یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جس طرح ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق نے خواہ مخواہ مقابلہ شروع کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے سوچا نا کہ بھئی آج اتنا لے کے جاؤں گا کہ آج مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا، تو وہ بہرحال اپنا آدھا سامان لے کے چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اتنا کون لائے گا، لیکن وہ حیران رہ گئے جب ابو بکر صدیق کو انہوں نے دیکھا کہ وہ سارا ہی لے کر آ گئے، چھوڑا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ بھی مطلب قرآن میں بھی آتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ دوڑ کر چلو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، اور وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ تو صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو لائیو پروگرام ہمارے بھائی بہنیں کر رہے ہیں، تو آپ جو ہم لوگ ہیں، آپ اس میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم 27 کو ایسا پروگرام کریں کہ اس میں ہم سب سے آگے نکل جائیں۔ جتنے بھی پروگرام لوگ کر رہے ہیں تو ہم ہمت کریں سب سے آگے نکل جائیں، تو اس مقابلے سے اللہ بھی خوش ہوگا۔ اور جب ہم دیکھیں گے کہ ہم سب سے آگے نکل گئے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو سب سے زیادہ لوگوں نے پاکستان میں اور دنیا میں دیکھا اور سنا ہے، تو ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ خوش ہوگا اور ہم بھی خوش ہوں گے کہ ہم دوسروں سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس مقابلے میں شامل ہو جائیں، اور آپ سب سے آگے نکل سکتے ہیں۔ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ سب سے آگے والی ہے، آپ سب سے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو ہمت کریں، محنت کریں، لسٹیں بنائیں، فہرست بنائیں کہ کس کس کو، عزیز کو، رشتہ دار کو، دوست کو آپ اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ ان کو فون کریں، ان کو جا کے گھر ملیں، انہیں سارا یہ لنک جو ہے فیس بک پر جو پیج ہے قرآن کلب کا، یہ سمجھائیں، جس طرح آپ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں سارا طریقہ انہیں سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان کو اطلاع کر دیتے ہیں یا ان کو شیئر کر دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل تو اس وقت لوگ اس پروگرام کے ساتھ لائیو ہوں گے جب آپ ذاتی رابطہ کر کے ان سے مل کر ان کو آمادہ کریں گے، اور پھر ان کو پرسو کریں گے، اور پھر پروگرام تک دیکھتے رہیں گے کہ بھئی آپ تیار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا موبائل سیٹ کر لیا ہے، یا ایل سی ڈی کوئی لگا لی ہے، یا اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو اکٹھا کر لیا ہے، اکٹھے بیٹھ گئے ہیں۔ مطلب یہاں تک آپ ان کو پرسو کریں گے تو پھر جو ہے وہ بات بنے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب سے آگے بھی نکل جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول بھی کرے، ہمیں بھی قبول کر لے، اور پھر ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ تو اس دن انشاءاللہ بڑے شوق سے سب کے لیے دعائیں کریں گے۔ بہت سارے مجھے دوست یاد آتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ بہت سارے ہمارے دوست بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ آپ سب کے لیے بھی دعائیں کریں گے، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ اور صرف یہ نہیں کہ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا۔ تو محنت کریں، کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آج آخری عشرے کی طاق رات ہے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف کر دے، اور ہم پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح سے اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما۔ اور یا اللہ ہم جتنے بھی اس پروگرام میں شریک ہیں، جس کے دل میں اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے اس کی دعا کو قبول فرما، ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما اور ہر خیر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے خزانوں سے ہمیں ہدایت نصیب فرما، امن اور عافیت نصیب فرما، عزت اور قوت نصیب فرما، اور یا اللہ سچی ناموری نصیب فرما، اور طیبات کا وسیع اور کریم رزق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں محرومیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، اپنی طرف سے ہر طرح کا پاک رزق دے، اور اپنے شکر گزار اور سہل بندوں میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے تھے، یا اللہ وہ ہم سے چھن گئی ہے، یا اللہ امت کی عزت کو بحال فرما، اور اپنی طرف سے مدد کر کے ایک بار پھر دنیا کے اندر اپنے دین کو غالب اور قائم فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اس پروگرام کو بحسن و خوبی مکمل فرما اور قبول فرما، ہماری دعائیں بھی قبول فرما۔ ہمیں یہ جو وقت رہ گیا ہے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے، اور ہماری محنت میں برکت پیدا فرما، برکت دے، برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو خیر ہم تجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی عطا کر دے، جو خیر ہم تجھ سے نہیں مانگتے وہ بھی عطا کر دے۔ جس شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس شر سے بھی بچا، اور جس شر سے ہم تیری امان جہالت کی وجہ سے نہیں طلب کرتے اس شر سے بھی ہمیں بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے اور اپنے نام کی برکت میں لے لے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔